الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال طريق أخرى عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وفیہا غرابۃ ونکارۃ جدا وهي في سنن النسائی والمجتبی ولم ارها في الکبیر. مفسر فرماتے ہیں کہ اب ایک دوسری روایت کے ساتھ معراج و اسراء کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے اندر نکارہ بھی ہے اور غرابہ بھی ہے. قال حدثنا عبد بن هشام قال حدثنا مخلد بن الحسین سعید بن عبد العزیز حدثنا یزید بن ابی مالک قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال اوتیت بدابۃ فوق الحمار ودون البغل. میرے لیے سواری جو لائی گئی وہ گدھے سے اونچی تھی اور خچر سے تھوڑی نیچے تھی. خطوہ عند منتہا طرفہا اس کے قدم وہیں پڑتے تھے جہاں اس کی نظر پڑتی تھی. فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسِرْتُ میں اس پہ سوار ہوا حضرت جبریل بھی میرے ساتھ ہے. فَقَالَ أَنزِلْ فَصَلِّ فَصَلِّيْتُ حضرت جبریل نے مجھے روکا کہ آپ یہاں اتریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں تو میں نے پڑھی. پھر آپ نے فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ تو حضرت جبریل نے پوچھا حضور پتہ ہے کہ آپ نے یہ 2 رکعت نماز کس جگہ پڑھی ہے؟ صلیت بطیبۃ ویلیہ المہاجرہ یہ مقام طیبہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے اور اسی کی طرف آپ نے ہجرت کرنی ہے. ثم قال انزل پھر دوبارہ چلے پھر کہا کہ اب اترے پھر 2 رکعت پڑھیں. فصلیت فقال اتدری این صلیت تو پوچھا کہ بتائے آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ حضور کو تو علم نہیں تھا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا صلیت بطور سینا حیث کلم اللہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے یہ 2 رکعت نماز جو پڑھی ہے مقام طور سینین پہ سینا پہ ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. پھر چل پڑے. ثم قال انزل فصلیت وقال تدری این صلیت پوچھا حضور بتائے آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ صلیت بیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. ثم دخلت بیت المقدس فجمع لی الانبیاء علیہم السلام پھر ہم بیت المقدس میں داخل ہوئے اور وہاں تمام انبیاء کو اللہ نے میرے لیے جمع کیا. فقدمنی جبریل علیہ السلام حضرت جبریل نے مجھے آگے کیا مصلی پہ حتی اممتہم ثم صعد بی الی السماء الدنیا میں نے ان کی امامت کی اور ان کو نماز پڑھائی. پھر ہم آسمان دنیا کی طرف گئے. فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ وَإِذَا فِيهَا ابْنَاءُ الْخَالَةِ عیسیٰ وَیحییٰ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هارون علیہ السلام ثم صعد به إلى السماء الخامسة وإذا فيها إدریس علیہ السلام ثم صعد به إلى السماء السادسة وإذا فيها موسى عليه السلام ثم صعد به إلى السماء السابعة وإذا فيها إبراهيم عليه السلام ثم صعد به فوق 7 سماوات وطير سدرة المنتهى پھر آسمانوں سے بھی اوپر مقام سدرۃ المنتہا پہ آیا.
فغشیتنی ذبابۃ، وہاں مجھے کسی ایسی یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بارش آنے سے پہلے ایک کوہیڑ سی بنتی، اس نے مجھے ڈھانپ لیا۔ فخررت ساجدا، میں سجدے میں گر گیا۔ فقیل لی انی یوم خلقت السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ جس دن سے میں نے آسمان و زمین پیدا کیے، فرضت علیک وعلی امتک 50 صلاۃ، اسی وقت میں نے لکھ دیا تھا کہ آپ پر اور آپ کی امت پہ ایک دن میں 50 نمازیں ہوں گی۔ فقم بہا انت و امتک، اب آپ اس کو ادا کریں۔ فرجعت بذلک حتی امر بموسیٰ علیہ فقال ما فرض ربک علی امتک قلت 50 صلاۃ قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها لا أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف۔ فرجعت إلى ربي فخفف عني 10 ثم أتيت موسى فأمرني بخروجه فرجعت فخفف عني 10 ثم ردت إلى 5 صلوات قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بها۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ 5 سے بھی معافی مانگیں، میری امت میں صرف 2 نمازیں تھیں، وہ 2 نہیں ادا کرتے تھے۔ فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف قال إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 5 صلوات 5 ب50 وقم بها أنت وأمتك، تیری امت 5 پڑھے گی لیکن اللہ کے ہاں 50 ہوں گی۔ قال فرضت أنها من الله عز وجل سري فرجعت موسى قال ارجع فرضت أنها من الله عز وجل سري یقول اے حتمی، اب یہ فیصلہ ہے یعنی حتمی فیصلہ ہے، اب اس کے پاس پھر میں رجوع نہیں کروں گا۔ اب ایک اور سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں طریق اخری وقال بی آدم حدثنا ابی قال حدثنا هشام بن مبارک قال حدثنا خالد بن یزید بن ابی مالک عن نبی انس مالک رضی اللہ عنہ قال لما كان لیلت اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت المقدس اتاه جبریل علیہ السلام بدابت فوق الحمار ودون البغل حملہ جبریل علیہا ینتہی خفا حیث ینتہی طرفا، اس کے پاؤں وہاں پڑتے تھے جہاں نظر پڑتی تھی۔ فلما بلغ بیت المقدس بلغ المکان الذی یقال له باب محمد، تو وہاں مجھے جب بیت المقدس میں گئے تو وہاں ایک دروازے کا نام بھی باب محمد تھا۔ قال الحجر الذی ثم فغمزہ، وہاں ایک پتھر تھا صخرہ، اس میں حضرت جبریل نے اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور اس براق کو باندھ دیا۔ قال اس کے بعد فرماتے ہیں ثم صعد واستوى في صرحة المسجد قال یا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين، آپ نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ آپ حور العین کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ قال فانطلق إلى أولئك النسوة، یہ جو عورتیں کھڑی ہیں ان کی طرف جائیں، فسلم علیہم، ان پر سلام کہیں۔ بہت نجیل، یہ سارے صخر تھے، وہ صخرہ کے دائیں جانب بائیں جانب بیٹھی تھیں۔ قال فأتيتهن وسلمت عليهن فردن علیہ السلام وقلت من أنتن، میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون عورتیں ہو؟ انہوں نے کہا نحن خیرات حسان النساء قوم ابرار نقوف فلم يدنوا، ہم اللہ کی رحمت سے پاک صاف نیک عورتیں ہیں اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ہمیں چن لیا ہے، جو لوگ گناہوں سے پاک ہیں، اپنے آپ کو جنہوں نے کبھی میلا نہیں کیا ہے۔ وَأَقَامُوا فَلَمْ يَزْنُوا، اور جنہوں نے پھر رہنا ہے وہاں سے کوچ بھی نہیں کرنا۔ وَخَلَدُوا فَلَمْ يَمُوتُوا، پھر ان کو ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد موت بھی نہیں آئے گی۔ قال ثم انصرفت قال فلما البس الله سينة طائعة وثلاث قسيم، کہتے ہیں کہ میں واپس آیا ان کو عورتوں کو سلام کرنے کے بعد، تو اب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ثم اذن مؤذن، اذان دی گئی، وقیمت الصلاۃ، پھر تکبیر کہی گئی۔ قال وقمنا صفوفا ننتظر من یؤمنا، پھر صفیں بنائی گئیں، اب انتظار تھی کہ پتہ نہیں امام کون بنتا ہے۔ فأخذ بيدي جبریل علیہ السلام وقدمني وصليت بهم، حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مصلی پہ کھڑا کیا۔ قال یا محمد صلی اتدری من صلی خلفک، حضرت جبریل نے سوال کیا حضور پتہ ہے آپ کے پیچھے نماز کن لوگوں نے پڑھی؟ قال صلی خلفک کل نبی بعث اللہ عز وجل، آپ کے پیچھے ہر نبی نے نماز پڑھی ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ قال ثم أخذ بيدي جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم استفتى وقالوا من أنت؟ قال جبريل، قالوا وقال محمد، قال وقد بعث إليك؟ قال نعم، قال فتحوا له قالوا مرحبا بك بمن معك،
قال فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم فقال جبريل يا محمد لا تسلم على أبيك آدم قال قلت بلى فأتيت وسلمت عليه فرد عليه وقال مرحبا بابني الصالح والنبي الصالح قال ثم جبريل السماء الثانية فاستفتح وقالوا من أنت قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد بعث إليك قال نعم ففتحوا له وقال مرحبا بكم من معك فإذا فيها عيسى بن خالد عليهم السلام قال ثم رجل السماء الثالثة فاستفتح قالوا من أنت قال جبريل قالوا ومن معك قال وقد بعث إليك قال نعم ففتحوا له وقالوا مرحبا بك من معك فإذا فيها يوسف عليه السلام ثم رجل السماء الرابعة فاستفتح قالوا من أنت قال جبريل قال من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد بعث إليك قال نعم قال ففتحوا له وقال مرحبا بك وبمن معك وإذا فيها إدريس عليه السلام قال فعرج به إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قال من أنت قال جبريل قال من معك قال محمد قال وقد بعث إليك قال نعم قال ففتحوا قالوا مرحبا بك وبمن معك فإذا فيها هارون عليه السلام ثم عرج به إلى السماء السادسة فاستفتح قال من أنت قال جبريل قال معك قال محمد قال وقد بعث إليك قال نعم قال فتحوا وقالوا مرحبا بك بمن معك فإذا فيها موسى عليه السلام ثم عرج به إلى السماء السابعة فاستفتح قال من أنت قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد بعث إليك قال نعم ففتحوا وقالوا مرحبا بك بمن معك فإذا فيها إبراهيم عليه السلام فقال جبريل يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ابیک ابراہیم کیا آپ اپنے ابا ابراہیم پہ سلام نہیں کرتے؟ تو بھلا فاتیت وسلمت علیہ میں نے سلام کیا ورد علیہ السلام انہوں نے مجھے سلام کا جواب بھی دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مرحبا بابنی الصالح والنبی الصالح ثم انطلق بی الی ظہر السماء السابعۃ انتہا بی الی النہر الشام اللؤلؤ والیاقوت المرجان پھر مجھے ساتویں آسمان پہ لے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے اور اس کے کناروں پہ خیمے ہیں موتیوں اور یاقوت سے وعلیہ طیر خضر اور سبز رنگ کے پرندے ہیں انعام طیر اس سے اچھے اور خوبصورت پرندے میں نے نہیں دیکھے فقلت یا جبریل هذا الطیر نائم فقال یا محمد آکلہ انعم منہ میں نے کہا یہ بڑا خوبصورت پرندہ ہے تو انہوں نے کہا اس کا گوشت اس سے بھی زیادہ اچھا ہے ثم قال یا محمد اتدری ای نہر هذا پھر انہوں نے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی نہر ہے؟ قال قلت لا قال هذا الكوثر والذي آتاك الله اياه یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے فإذا في آنية الذهب والفضة راز من الياقوت والزبرجد کو وہاں اتنے برتن تھے سونے کے اور چاندی کے یاقوت اور زبرجد ما هو اشد بياضا من اللبن پانی اس کا دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا قال فأخذت من آنيتي آنية الذهب فطلبت من ذلك فاقترفت من ذلك فشربت وإذا أحلى من العسل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک برتن میں پانی بھرا اور پیا تو ماشاءاللہ وہ پانی جو تھا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا اس کی خوشبو ایسی تھی جیسے مشک عنبر کی خوشبو ہوتی ہے ثم انطلق بی الشجرۃ صحابہ ایک درخت کے پاس آیا تو مجھے جیسے بادلوں نے ڈھانپ لیا ہو من کل لون فرفضنی بی وخررت ساجدا اب یہاں آگے جبریل نے مجھے چھوڑ دیا میں اللہ کے آگے سجدے میں گر گیا فقال اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی یوم خلقت السماوات افترضت علیک وعلی امتک 50 صلاۃ فقم بانت وامتک قاسم انجزت انی الصحابہ غیدی بی فانصرف سریعا فاتیت علی ابراہیم من کل شیء فضل موسیٰ فقال ما صنعت یا محمد قال فقلت فرض بی علی وعلی امتی 50 صلاۃ قال فلن تستطيع ان تبلغ من الفرج الى ربك يخفف عنك فرجعت سيدنا انتهيت للشجرة فغشيتني الصحابة ورفضني جبريل وخرجت ساجدا وقلت ربي إنك فتحت لي وعلى أمتي 50 صلاة تستطيع أنا ولا أمتي فخفف عنا قال وذات المشرق قال ثم انجلتني الصحابة أخذ يدي جبريل قال فانصرفت سريعا حتى أتيت إلى إبراهيم فلم يكن لي شيء ثم أتيت إلى موسى وقال لي ما صنعت يا محمد فقلت بدأني ربي أشهد قال فأربعون صلاة تستطيع أن تبلغ أمتك فرجي إلى ربك يخفف عنكم
وذكر حديث كذلك إلى 5 سنوات و55 ثم موسى أن يرجع فيسأل فقلت إني قد استحييت تعالى قال ثم إن حضر وقال جبريل مالي لم آتي على سماء إلا حبوبي يضحكوا لي يتوجل فسلمت عليه ورد السلام على حبيبي رزقي. تو میں نے جبریل سے کہا کہ کسی آسمان پر بھی ہم نہیں گئے لیکن ان سب لوگوں نے ہمیں مرحبا کہا اور خوش ہوئے اور ہمارا استقبال کیا. ایک آدمی ایسا تھا جس پر میں نے سلام کو جواب نہیں دیا. قال یا محمد ذاک مالک خازن جہنم، یہ جہنم کا سب سے بڑا جو دروگوں کا اوپر ہوگا مالک. لبث منذ خلق وذاک ذاک کا یہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے مسکرانا سیکھا ہی نہیں. اللہ نے اس کے دل میں رحم رکھا ہی. اگر یہ مسکراتا تو پھر آپ کے لیے ہی مسکراتا لیکن یہ کسی کے لیے مسکراتا. قاسم رحمہ بین ہوا فی بات مطلب عید قریش کہتے ہیں کہ پھر ہم واپس آئے تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ قریش کا ایک قافلہ جا رہا ہے تحمل طعاما، وہ یعنی گندم وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں لے کے جائے. منہا جمل علیہ سودا بیضا. تو میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ میں 2 قسم کی بوریاں سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی. لما ہادہ بالبعیر نفذ میں سردار کے انکسر. اب میری سواری جب اس کے ساتھ گزری تو وہ اونٹ جو تھا نا وہ بدک گیا اور اس کے اوپر جو آدمی تھا وہ گرا اور اس کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی. سو میں نے وضع اسباب خلق ما کانا فرما سہم شکال و تو ابا بکن فقال یا حل لک فی صاحبک انہو وطا فی لیلتی آدھی مسیح الشہر وجہ فی لیلتی. فقال ابو بکر اللہ ان کانا قالہ فقد صدقا، اگر حضور نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے. وَإِنَّا لَنُصَدِّقُهُ فِي مَا هُوَ أَعْبَدُ مِنْ هَذَا وَنُصَدِّقُ الْآخَرِ السَّمَاءِ. ہم آسمانوں کی خبریں بھی سنتے ہیں. وقال السماء علامت ما تقول. کافر آئے انہوں نے کہا حضور بتائیں کوئی نشانی بتائیں ہمیں کہ واقعی آپ گئے تھے. انہوں نے کہا راستے میں تمہارا ایک قافلہ آ رہا تھا اور اس پر میری سواری دیکھ کے اونٹ بتکا اور تمہارے بندے کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی. اس کے بعد فرماتی ہیں معاملات بھی مکان قضا و کتاب ابن من وسطدارت وفیہ بعیر علیہ ترک سودا والبیضا فسرع فانکسر فلما قضی رسالهم وخبرهم الخبر اللہ مثل ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد انہوں نے جب قافلے والے آئے انہوں نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے. ومن ذلك سمع ابو بکر صدیق وسالوا وقالوا هل كان في من هذا معك موسى وعيسى قال نعم. وہ انہوں نے پوچھا کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے آسمانوں پہ؟ کہا ہاں بالکل تھے. انہوں نے کہا اچھا ان کی صفت بیان کریں ان کی شکل. نام اما موسیٰ آدم کان رجال اور امان. ہم نے فرمایا کہ حضرت آدم جو ہے نا وہ تھے موسیٰ علیہ السلام تو گندم گون رنگ تھا ان کا جیسے اس امان کے لوگ ہوتے ہیں. اما عیسیٰ فرجل ربعت سبت تالو حمرتن. حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بہت لمبے نہیں تھے یعنی درمیانے تھے لیکن ان کے چہرے پہ سرخی تھی. کانما یتحادر من شعرہ الجمان، گویا کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے کی طرح گر رہے ہیں. ھذا سیاق فیہ غرائب عجیبۃ واللہ اعلم.